الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والجنة والبرهان والمحب والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذي أذهب الله عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى حضر زهراء بلند ترسل اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی و بزرگان فضل ملت و ماتم داران سید الشہداء کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ کے پاس ہے. دنیا کے ہر سوال کا جواب تاریخ کے پاس ہے، لیکن تاریخ نے دو شخصیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تاریخ نے دو شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کیا. ایک ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے انصاف، اللهم صل على محمد وآل محمد ایک ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ایک جناب ابو طالب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے. دنیا نے ان دو شخصیت کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بھی ہم جانتے ہیں. خدیجہ کے ساتھ انصاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ فاطمہ کی ماں ہے، اور ابو طالب کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ علی کی ماں ہے. لیکن دنیا جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھے یا نہ پڑھے، جناب خدیجہ کا مدح کرے یا نہ کرے، جناب خدیجہ کی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے، جناب خدیجہ کے لیے رطب اللسان ہو نہ ہو، دنیا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے. اللہ قرآن میں ان کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے. قرآن میں اللہ جناب خدیجہ کی حمد کر رہا ہے. قرآن میں اللہ جناب خدیجہ کی ستائش کر رہا ہے. اور بالکل واضح آیت فرمایا الم یجد کا یتیما فآوى ووجدک عائلا فاغنى. اے محمد، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کی پرورش نہیں کی؟ اے محمد، میں نے آپ کو تنگدست پایا تو کیا اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں فرمایا؟ قرآن کی بالکل واضح آیت ہے. ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے محمد کیا میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ پھر کہہ رہا ہے کہ اے محمد کیا میں نے تمہیں تنگدست پایا تو اپنا مال دے کے تمہیں غنی نہیں کیا؟ جبکہ پروردگار تو اپنا مال کیوں کہہ رہا ہے؟ مزہ تو تب تھا، لطف تو تب تھا جب تو جناب محمد کے گھر میں اشرفیاں برساتا، زمین سے زفینے نکالتا، زمین سے زفینے نکالتا، آسمان سے سونے چاندی کی بارش کر دیتا، کویس کو سونے کا بنا دیتا، اور کہتا ہے محمد تمہیں جتنے پیسے کی ضرورت ہے، جتنے دولت کی ضرورت ہے، سب میں تمہارے یہاں نکال دے رہا ہوں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا.
بلکہ اللہ نے کیا کہا، اے خدیجہ ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ جناب خدیجہ سے کہہ رہا ہے، خدیجہ ہمارے دین کو پیسے کی ضرورت ہے، ہمارے دین کو دولت کی ضرورت ہے، تم اپنا دولت، تم اپنا مال محمد کے حوالے کر دو۔ میں کہوں گا پروردگار تم محمد کے گھر میں خود بھی نہ نکال سکتا تھا تو شاید پروردگار پلٹ کے کہے میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر چیز کر سکتا تھا، میں پیسے بھی برسا سکتا تھا، زمین سے نکال سکتا تھا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہمیشہ کہے گا پروردگار دولت دے دے، پروردگار گھر دے دے، پروردگار مکان دے دے، پروردگار کار دے دے۔ یہ انسان ہمیشہ پروردگار سے مانگتا ہے، تو میں نے اپنا مال خدیجہ سے دلوا کے بتا دیا کہ ہر چیز خدا سے نہیں مانگو، بلکہ جب تک نہیں ملے گا جب تک تم وسیلے سے نہیں مانگو گے۔ اگر تم وسیلے سے نہیں مانگو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جن کو صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسری طرف جناب ابو طالب کی ذات ہے، جس کی تعریف مسلمان کرے یا نہ کرے، قرآن جناب ابو طالب کی حمد کر رہا ہے، جناب ابو طالب کی ستائش کر رہا ہے۔ جس کو کچھ لکھنا نہیں آتا، جس کو کچھ بولنا نہیں آتا، جب بھی منبر پہ آتا ہے، قلم اٹھاتا ہے تو کیا کہتا ہے، ابو طالب کافر تھے، ابو طالب کافر تھے۔ جس کو کچھ بولنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، لیکن کیا کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر تھے۔ بھائی ہماری بھی مجبوری ہے، ہم بھی تمہارے باپ کو کچھ کہتے، اگر تمہارے باپ کا پتہ ہوتا۔ دنیا کو علی کے باپ کا پتہ ہے، اس لیے علی کے باپ کی کتاب نہیں کی جا رہی ہے۔ صلوات علیہ جناب ابو طالب کی فضیلت بیان کرے یا نہ کرے، قرآن کی فضیلت اور ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگ 14 معصومین کے جو فضیلت اور بیان کرتے ہیں اور اس پہ واہ واہ ہوتی ہے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہے ہی معصومین۔ بلکہ آج میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف معصومین نہیں ہے، بلکہ ان کے جو اجداد ہیں ان کے بھی کردار آپ سنیے، ان کی بھی فضیلت اور ان کی عظمت سنیے، یقیناً آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہوگی۔ دنیا جناب خدیجہ کی تعریف کرے یا نہ کرے، جناب ابو طالب کی حمد و ستائش کرے یا نہ کرے، لیکن آپ دیکھیے گا جناب ابو طالب محمد کی پرورش کر رہے ہیں اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی پرورش ان کے چچا عمر ابن اسد کر رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں کے والدین کا سایہ ان کے سروں سے اٹھا لیا تھا۔ میں کہوں گا پروردگار محمد کو یتیم کیوں کر دیا؟ محمد کے باپ بھی زندہ رہتے، جیسے دنیا کے بچے اپنے باپ کے سائے تلے پروان چڑھتے ہیں، ویسے محمد بھی پروان چڑھتے۔ کیسے کیسے لوگوں کے باپ زندہ ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو جہل، ہر انسان زندہ ہے، لیکن محمد کے باپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ دوسری طرف جناب خدیجہ ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی پرورش بھی جناب خدیجہ کے چچا کر رہے ہیں۔ تو شاید پروردگار بتانا چاہتا ہے، ان دونوں شخصیتوں کی عظمت میں بڑھانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان کے والدین کو اٹھا لیا۔ میں جن کے صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا اہل بیت کا قصیدہ پڑھتی ہے، لیکن جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا قصیدہ نہیں پڑھتی ہے، اس کی وجہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اسلام کی جتنی خدمت، جتنا زحمت جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے اٹھایا ہے، شاید کسی نے اٹھایا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، محمد میں نے آپ کو تندرست پایا تو اپنا مال دے کے غنی نہیں کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ جو تھی، یہ کچھ پیسہ لے کے، تھوڑا سا مال لے کے اپنے چچا کی تجارت کرتی تھی اور اتنی بڑی تاجرہ ہو گئی تھی۔ تاریخ کے جملے ہیں، بہار سے لے کے بخاری اور ترمذی تک سے پڑھ رہا ہوں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی بڑی تاجرہ تھی، اتنی دولت مند خاتون تھی کہ اسکندریہ سے لے کے افریقہ تک
عرب سے لے کے سندھ تک جناب خدیجہ الکبریٰ کی تجارت ہو رہی تھی. اتنی مال اور اتنی دولت جناب خدیجہ نے اکٹھا کیا تھا اور یہی دولت اسلام کے کام آئی. یہی دولت اسلام کے کام آئی. آپ کہیے گا یہ کیسے؟ جب نیا نیا اسلام آیا تھا، جب اسلام آیا، محمد دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیے، تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی جو انسان اسلام لاتا تھا وہ غریب ہو جاتا تھا. اسلام میں آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اسلام میں صرف غریب داخل ہو رہے تھے. اسلام میں امیر بھی طبقہ آ رہا تھا، غریب طبقہ بھی آ رہا تھا، متوسط طبقہ بھی آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے ویسے ہی وہ غریب ہو جاتے تھے. آپ کہیے گا مولانا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دلیل دیتا چلوں. جیسے ہی محمد نے اعلان رسالت کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جیسے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کرتے تھے فوراً غریب ہو جاتے تھے. غریب تو غریب ہو ہی جاتا تھا بلکہ پلس غریب ہو جاتا تھا. ادھر امیر غریب ہو جاتا تھا. آپ کہیے گا یہ کیا مطلب ہے؟ تو میرے عزیزو، جب محمد نے رسالت کا اعلان کیا تو جو لوگ غریب تھے، جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، یہ جو غریب طبقہ تھا، جو محنت کرتا تھا، جو مزدوری کرتا تھا، جو کسانی کرتا تھا، یہ جیسے ہی اپنے مالک کے گھر صبح اٹھ کے پہنچا تھا، یہودی کے گھر، عیسائی کے گھر، عرب کے گھر، پہلے ہی اس کے یہاں خبر پہنچ چکی ہوتی تھی یہ جو تمہارے یہاں مزدور ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے. فوراً اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا تھا. کہا جاؤ، جب تم مسلمان ہو گئے ہو تو ہمارے یہاں کوئی کام نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ جو انسان ہر روز دولت کما رہا ہو، ہر روز محنت اور مزدوری کر رہا ہو اور پیسہ کما کے اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہا ہو، جو اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کر رہا ہو، کپڑوں کا انتظام کر رہا ہو، اب بتائیے وہ کیا کرے گا؟ اب بتائیے آپ وہ کیا کرے گا؟ ابھی اسلام لایا نہیں کہ اس کے اوپر مشکلات شروع ہو گئی. آپ کہیے گا ٹھیک ہے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں امیر غریب ہو جاتا تھا، یہ کیا مطلب؟ تو میں آپ سے بتاتا چلوں کہ جیسے ہی کوئی امیر اسلام لاتا تھا، جیسے ہی کوئی امیر مسلمان ہوتا تھا، ایسے کوئی غریب نہیں ہو سکتا تھا. کہ جیسے مثال دیتا چلوں، کوئی امیر ہے، اس کے پاس 100 درخت کی باغ ہے یا اس کے پاس کوئی دکان ہے، کوئی 100 درخت کی باغ ہے اور یہ دکان ہے. وہ امیر رہتا تھا اور جیسے ہی وہ اعلان ہو جاتا تھا، وہ اعلان رسالت کے بعد اعلان کر دیتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور جیسے ہی وہ اعلان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پورے عرب میں یہ پھیل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کی دکان سے کوئی سامان نہیں خریدنا، اب اس کے باغ سے کوئی پھل نہیں خریدنا. بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ سارے پھل پھٹ جاتے تھے، وہ اوپر سے ٹپک ٹپک کے گر جاتے تھے، وہ سارے پھل برباد ہو جاتے تھے. وہ کیا کرے گا؟ ایک دکاندار ہے، اس کا مال نہیں بکے گا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کا مال اس کے گھروں میں خراب ہو جائے گا. وہ کتنا اپنا مال خود کھائے گا؟ لیکن اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے دولت کی ضرورت ہے. اب اسلام آگے نہ بڑھتا اگر خدیجہ کی دولت شامل حال نہ ہو. اسی لیے اللہ نے کہا ہے محمد تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو خدیجہ کے مال کو لو. اور یاد رکھیے گا جناب خدیجہ کی دولت اتنی پاک تھی، اتنی پاک تھی کہ اللہ جناب خدیجہ کی دولت کو اپنا مال کہتا ہے. جناب خدیجہ کی دولت اتنی پاک، اتنی مطہر، اتنی پاکیزہ، اللہ جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کر رہا ہے. میں کہوں گا پروردگار یہ تو خدیجہ کا مال ہے، یہ تو خدیجہ کی دولت ہے، تو اپنا مال کیوں کر رہا ہے؟ تو شاید اللہ کہے کہ میں اپنی مہر لگا رہا ہوں کہ خدیجہ کا کل مال حلال کا ہے، خدیجہ کا کل مال پاک ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر. کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے. پروردگار یہ تیرا مال تھوڑی ہے، یہ خدیجہ کا مال ہے. لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے نہیں، خدیجہ کا مال اتنا پاک ہے کہ میں اس کے اوپر مہر لگا رہا ہوں، یہ کل کا کل پاک ہے. اور ہمارے یہاں اردو زبان میں محاورہ استعمال کرتے ہیں، دولت کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں. آپ مومنین ہیں، آپ کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں دولت کو ہاتھ کا میل کہتے ہیں. اگر کسی کا گاڑی ٹوٹ گئی تو کہتے ہیں ہاتھ کا میل چلا گیا، کسی کا گھر خراب ہو گیا تو کہتے ہیں ہاتھ کا میل چلا گیا، کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ کا میل چلا گیا. ارے عزادارو آپ بتائیے، جب خدیجہ کی دولت جناب خدیجہ کا
सलावत पढ़े कर मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो उस हाथ की खिलाई फातिमा कितनी पाक होगी। अल्लाह सारे के सारे माल को अपना माल कह रहा है। परवरदिगार ये माल तू कब अच्छा लगता जब तू खुद पैगंबर के हवाले करता, पैगंबर के घर में निकलवा देता, गिनियां बरसा देता। तो परवरदिगार कहता है नहीं, खदीजा के माल को मैं अपना माल कह रहा हूँ। खदीजा का माल जैसे लश्कर को तैयार करने के काम आया, खदीजा का माल मस्जिद नबवी की तामीर में काम आया, जनाबे खदीजा का माल असहाबे सुफ़ा की खिदमत में काम आया। जनाबे खदीजा का माल ही था जो इस्लाम आगे बढ़ता था, वरना कोई रास्ता नहीं था कि इस्लाम बढ़ता। ये सारा माल जनाबे खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के राह में हाथ अदा कर दिया। जैसे ही जनाबे खदीजा ने इस्लाम की राह में अपना माल नाजिल किया, अपना सारा का सारा माल दिया, फौरन अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, ऐ खदीजा मैंने तुम्हारे माल को अपना माल करके पैगंबर के हवाले कर दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है जनाबे खदीजतुल कुबरा की दौलत जो इस्लाम के काम आई। तारीख कहती है जो मैं बातें पढ़ रहा हूँ ये तारीख से पढ़ रहा हूँ। जनाबे खदीजतुल कुबरा का माल किस तरीके से इस्लाम के काम आया। एक रोज पैगंबर खुदा आते हैं और आने के बाद कहते हैं खदीजा मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे चाहने वालों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। होता ये था उस जमाने में लोग एडवांस दे दिया करते थे अपने मजदूरों को एडवांस दे दिया करते हैं ताकि वो फंसा रहे, कहीं जाए नहीं। जब लोगों को पता चलता था कि ये मुसलमान हो गया है तो उसको लोग पकड़ लेते थे और कहते थे जो मैंने एडवांस पैसा दिया इस पैसे को वापस करो। इंसान की फितरत ये है, पैसा आता है तो खर्च हो जाता है। अब जैसे ही वो मजदूर पैसा खर्चा कर देते थे, ये यहूदी, ये ईसाई, ये कुफाराने कुरैश और कुफाराने मक्का उनको पकड़ के पीटना शुरू कर देते थे। मोहम्मद जिस गलियों से गुजरते थे उनके सामने मुसलमानों को मारा जाता था। मोहम्मद परेशान हो जाते थे, मोहम्मद घबरा जाते थे। एक रोज रोते हुए जनाबे खदीजा के पास आते हैं, ऐ खदीजा मुझे ये हाल देखा नहीं जाता है। जनाबे खदीजतुल कुबरा कहती है ठीक है आप घबराइए नहीं, आप जाइए कल ऐलान कर दीजिएगा खदीजतुल कुबरा ये सारे मसाइल का हल कर देगी। जाइए जिन जिन लोगों का कर्जा जिनके ऊपर है दोनों लोगों को लेके आप खाने खुदा में आइए, मक्के में आइए, मैं दोनों को माल का हिसाब कर देती हूँ। जनाबे खदीजतुल कुबरा सहने खाने खुदा में आई और आने के बाद बैठ जाती है। एक तरफ से मजदूर को बुलाती है कि बता तेरे पास कितना कर्जा है। वो कहता था या खदीजतुल कुबरा मेरे पास 1000 कर्जा है। पूछती थी किसके ऊपर कर्जा है, तो वो कहता था फला यहूदी के ऊपर मेरा 1000 कर्जा है। तो यहूदी को बुलाती थी और बुला के कहते थे यहूदी ये बता तेरा कितना इसके ऊपर कर्जा है। तो यहूदी कहता था मेरा 1000 रुपए कर्जा है। तो जनाबे खदीजतुल कुबरा कहती थी ये बता तेरा मेरे ऊपर कितना कर्जा है। वो कहता था खदीजा 2000 रुपए है। तो जनाबे खदीजतुल कुबरा कहती थी जा तू उसका 1000 माफ कर दे मैं तेरा 2000 माफ कर दूंगी। जा तू उसका 1000 माफ कर दे मैं तेरा 2000 माफ कर दूंगी। दूसरे को बुलाया, पूछा तेरा कितना कर्जा है। उसने कहा 2000। खदीजा ने कहा ठीक है मेरा तेरे ऊपर कितना कर्जा है। उसने कहा 4000। कहा जब तू इसको माफ कर दे मैं तेरा भी माफ कर दूंगी। इस तरीके से जनाबे खदीजतुल कुबरा की दौलत इस्लाम की काम है। खुद एक रोज रसूलुल्लाह नाकिल है कि मैं जो असहाब जो थे तवक्कुल मोहम्मद वाले मोहम्मद पर खुद रसूलुल्लाह नाकिल है इस रवायत में कि एक रोज मैंने देखा कि कुछ काले हबशी हैं जिनको असियतें दी जा रही हैं, जिनको तकलीफें दी जा रही हैं, जिनमें ये बिलाल नाम के इन लोगों को असियतें दी जा रही हैं। फिर मैं आया खदीजा के पास और खदीजा से कहा खदीजा अब कुछ लोग गुलामों को असियतें दे रहे हैं, कुछ लोग गुलामों को तकलीफें दे रही हैं। तो रवायत कहती है कि जनाबे खदीजतुल कुबरा ने किसी से नहीं कहा कि हमारी दौलत लाओ, हमारा माल लाओ, बल्कि खुद नफ्स नफीस घर के अंदर गई और इतना माल लाई कि इस तरफ जनाबे खदीजतुल कुबरा थे, उस तरफ मोहम्मद थे। न खदीजा मोहम्मद को देख पा रहे थे, न मोहम्मद खदीजा
खदीजा को देख पा रहे थे। इतनी दौलत जनाब खदीजा कुबरा ने मोहम्मद के हवाले किया और करने के बाद कहा, मोहम्मद जाइए इन पैसों से सारे गुलामों को खरीदिए और खरीद के आजाद कराइए। अब मोहम्मद जाते हैं, गुलामों को खरीदते हैं, आजाद करते जाते हैं। जो आजाद होता जाता है वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसीलिए जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलत इस्लाम के काम आई है। लोग मुसलमान नहीं हो रहे थे, लोग वहीं पे काफिला रुक जाता अगर खदीजा की दौलत न होती। खुद तारीख इस बात की रवायत नाकिल है कि जनाब खदीजतुल कुबरा इतनी बड़ी ताजरा थी कि पूरी दुनिया में 80% माल इनका था। 80% पूरी दुनिया में तिजारत में इनका हिस्सा था, 20% में पूरी दुनिया हुआ करती थी। इतना माल था जनाब खदीजतुल कुबरा के पास, लेकिन ये सारा का सारा माल जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के नाम पे कुर्बान किया। और जनाब खदीजतुल कुबरा कि जो माल है इसे अल्लाह अपना माल कर रहा है। अच्छा, इस आप में से कोई साहब ऐसे हैं जो खड़े हो जाएं और 100 रुपए निकालें और निकालने के बाद कहें ये बिल्कुल पाको पाकीज़ा है, न इसमें किसी इंसान का हक है, न घर वालों का हक है, न भाई बहन का हक है, न दोस्त का हक है, न अजीज का हक है, न अल्लाह का हक है, न मोहम्मद का हक है, न मस्जिद का हक है, न इमाम बारगाह का हक है कोई साहब खड़े होकर कह सकते हैं ये 100 रुपए बिल्कुल ऐसा ही पाक है जैसा अल्लाह चाहता है? क्या हम में से कोई इंसान खड़ा होकर कह सकता है कि ये 100 रुपए ऐसा ही पाक है जैसे अल्लाह चाहता है? जबकि दीन आ चुका है, शरीयत आ चुकी है, इमाम आ चुके हैं, कुरान आ चुका है, अहले बैत आ चुके हैं, लेकिन हमारे किरदार की मजबूरी यह है कि हम 100 रुपए भी इतना पाक नहीं रख पा रहे हैं कि जैसा अल्लाह चाहता है। लेकिन अल्लाह जाने खदीजा का माल कैसा था। न दीन आया था, न शरीयत आई थी, न इस्लाम आया था, न इमाम आए थे, न कुरान आया था, उसके बाद भी अल्लाह खदीजा के माल को अपना माल कह रहा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ये जो खदीजा का माल था ये ऐसे ही नहीं जमा हो गया था किसी को लूट के और खसोट के, बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा पर्दे में रह के खुद तिजारत करती थी। अभी दीन नहीं आया था, दीन हनीफ चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी जनाब खदीजतुल कुबरा मेहनत मजदूरी हर तरीके से ज़हमात कर दिए, दौलत को इकट्ठा किया, उसके बाद इस्लाम के काम है। तारीख के जुमले हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा बहुत बड़ी ताजिरा थी। तो एक रोज जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह के पास आते हैं और कुछ दौलत देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, और देने के बाद रसूलुल्लाह को तिजारत के लिए भेजते हैं। लेकिन वो तिजारत ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है, तो फिर रसूलुल्लाह को जनाब अबू तालिब लेते हैं और लेने के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे पहुंचते हैं। 24 साल की उम्र है रसूलुल्लाह का, जनाब खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे आते हैं। और आने के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा ने देखा कि जनाब अबू तालिब आए हुए हैं, फौरन सलाम किया, कहा ऐ शहर मक्का, ऐ शहर मक्का के सरदार आपको मेरा सलाम हो, ऐ अरब के शुजा आपको मेरा सलाम हो। जनाब अबू तालिब ने कहा खदीजा हम आपके पास आए हैं, हमारा एक काम है। ऐ खदीजतुल कुबरा हम आपके पास आए हैं, हमारा एक काम है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने कहा आप तो सरदार हैं, आप मक्के के सरदार हैं, बताइए आप किस लिए हमारे पास आए हैं? जनाब अबू तालिब फरमाते हैं कि ऐ खदीजतुल कुबरा ये मेरा भतीजा है, मोहम्मद है, इसकी उम्र 24 साल की है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तिजारत में इसको शामिल कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि कोई अपना अजीज और खाली बिजनेस करता है तो उसके यहाँ अपने यहाँ लोगों को भेज देते हैं, वैसे ही जनाब अबू तालिब मोहम्मद को लेकर जनाब खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद कहते हैं खदीजा आप तिजारत करती हैं, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, हम चाहते हैं कि आप हमारे मोहम्मद को भी अपने बिजनेस में शामिल कर दीजिए। जनाब खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती हैं ऐ अबू तालिब मोहम्मद के कसीदे तो हमने बड़े सुने हैं, मोहम्मद अमीन हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद ईमानदार हैं, इससे बड़ी फजीलत हमारे लिए और क्या हो सकती है कि मोहम्मद जैसा आदमी
ہمارے یہاں کام کرے، ہماری تجارت میں شامل حال ہو جائے۔ جناب خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں ٹھیک ہے، کل سے محمد تم ہمارے یہاں آنا۔ اے محمد، ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، لیکن قبل از رسالت محمد کی سچائی اور امانت داری کے قصے پورے عرب میں مشہور ہو گئے تھے۔ دوست کو دوست، دشمن بھی کہتا تھا محمد سچے ہیں، محمد امین ہیں۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے کہا ٹھیک ہے محمد، کل آنا، کل سے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے۔ اب دوسرے دن رسول اللہ جناب خدیجہ کبریٰ کے دروازے پہ پہنچے تو جناب خدیجہ کبریٰ کا ایک غلام تھا جس کا نام تاریخ نے میسرہ بتایا ہے، جس کا نام تاریخ نے میسرہ بتایا ہے۔ جب محمد دروازے پہ پہنچے تو جناب خدیجہ کبریٰ ان کو لے کے گئی اور لے جانے کے بعد ان کو سارے معاملات بتائے اور میسرہ سے کہا میسرہ یہ دیکھو یہ محمد ہیں، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، لیکن یاد رکھنا میں تم دونوں کو بھیج رہی ہوں، لیکن خیال رکھنا کبھی محمد سے آگے مت چلنا، محمد کا احترام کرنا، محمد کی عظمت کو سلام کرنا، محمد کو سلام کرنا، محمد جو بات کہے ان بات کو ماننا، کبھی محمد کے اوپر افضلیت نہ رکھنا، محمد امین ہیں، محمد صادق ہیں۔ اور اس کے بعد زیادہ سا مال لے کے محمد کے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد کہا جائیے آپ اس کی تجارت کیجیے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی جو منڈی لگتی تھی وہ شام میں لگتی تھی، جسے آج دمشق کہا جاتا ہے اور سیریا کہا جاتا ہے، جسے دمشق اور سیریا کہا جاتا ہے۔ محمد جناب خدیجہ کبریٰ کا مال لیے اور لے کے دمشق کی طرف چلے اور ساتھ میں میسرہ بھی جا رہا ہے، محمد بھی جا رہے ہیں۔ جب محمد دمشق پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ منڈی ختم ہو چکی ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ اب فوراً میسرہ گھبرا جاتا ہے اور گھبرانے کے بعد محمد کے پاس آتا ہے، یا محمد یہ کیا ہوا؟ یہاں تو لوگ جا رہے ہیں، اب ہمارا مال کیسے بکے گا؟ محمد کہتے ہیں گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئیے، جائیے اس پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیجئے کہ محمد آیا ہے، خدیجہ کا مال لے کے آیا ہے۔ جائیے آپ اعلان کیجئے کہ محمد آیا ہے، خدیجہ کا مال لے کے آیا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ میسرہ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا فوراً دن اور رات کی تمیز ختم ہو گئی، پھر سے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ خدیجہ کا مال آیا ہے، خدیجہ کا مال آیا ہے، چلو خدیجہ کا مال۔ اتنا مال بکا کہ اب تک جتنا فائدہ خدیجہ کو نہیں ہوا تھا۔ ایک مل کے صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر جب زیادہ فائدہ ہوا تو محمد بھی خوش ہوئے، جناب میسرہ بھی خوش ہوئے اور میسرہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں محمد مجھے یقین نہ تھا کہ اتنا فائدہ ہوگا۔ محمد نے پلٹ کے کہا جب تمہیں بھی خدا پہ یقین ہو جائے گا تو ایسے ہی اللہ کر دے گا۔ فوراً جب مال بک گیا، جب دولت جناب محمد کے پاس آ گئی تو یہ واپس آنے لگے۔ اب یہ سارے لوگ مال بیچ کے واپس آ رہے تھے تو اتنے میں جناب خدیجہ کبریٰ اپنے بالائے خانہ پہ کھڑی ہوئی تھی، یعنی اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، جو ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے غور سے دیکھا تو ایک شخص آ رہا ہے، اس کے اوپر آسمان سایہ کیے ہوئے ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ نوجوان کبھی دائیں جاتا ہے تو بادل دائیں جاتا ہے، جب یہ نوجوان بائیں جاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا بائیں جاتا ہے۔ جناب خدیجہ کبریٰ بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بندہ نزدیک آیا تو کوئی اور نہیں تھا بلکہ ہمارا اور آپ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب خدیجہ کبریٰ چھت سے نیچے اتری، دروازے پہ پہنچی، سر خانہ پہ پہنچی تو کیا دیکھا محمد آئے ہیں۔ محمد نے فوراً مبارکباد پیش کی اور جیسے ہی مبارکباد پیش کی تو جناب خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے محمد، آپ نے ہمارے پیسے میں اضافہ کیا، آپ نے ہماری دولت میں اضافہ کیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارا غلام میسرہ کہاں ہے؟ اے محمد ہمارا غلام میسرہ کہاں ہے؟ ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ ہمارا اونٹ کہاں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدیجہ کبریٰ وہ آ رہا
जनाब खदीजा कुबरा पलट के कहती है, नहीं मोहम्मद, ये सारी चीजें मैंने आपके हवाले किया था, अब आपकी जिम्मेदारी है उन सारी चीजों को आप ले आइए। मोहम्मद वापस पलटते जाते हैं तो क्या देखते हैं, पहाड़ के उस पार से वो काफिला आ रहा है। रसूलुल्लाह उन काफिले वालों को लेके फिर चलते हैं और चलने के बाद जनाब खदीजा कुबरा की ड्योढ़ी पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं, खदीजा कुबरा, ये आपकी दौलत है, ये आपका माल है, ये आपका गुलाम है, ये आपके ऊँट है। अब फौरन जनाब खदीजा कुबरा मुस्कुराने लगी। जनाब खदीजा कुबरा मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के कहती है, मोहम्मद, आपको जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ऐ मोहम्मद, आपको पलटने में कोई अज़ियत तो नहीं हुई? ऐ मोहम्मद, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, ये तो मेरा फरीज़ा था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। जब आपने सारा माल, सारे गुलाम और सारे हमारे जिम्मे किए थे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम वापस पलट के लाएं। तो जनाब खदीजा कुबरा कहती है, मोहम्मद, आप नहीं समझे, ऐ मोहम्मद, आप नहीं समझे, मेरा कुछ मकसद था। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, खदीजा कुबरा, वही मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं भी बहुत देर से गौर कर रहा हूँ, मैं भी बहुत देर से फिक्र कर रहा हूँ। जब मैं आया था तो आपका लहजा बदला हुआ था, आपके लहजे में तलफी थी, आप अजीब अंदाज में कह रही थी, ऐ मोहम्मद, जाओ मेरे काफिले वालों को लेके आओ। आज तक कभी आप इस अंदाज में मुझसे गुफ्तगू नहीं किया था, आपने कभी इस अंदाज में मुझसे बात नहीं किया था, कभी इस अंदाज में आपने मुझसे तकल्लुम नहीं किया था, लेकिन इसकी वजह क्या है कि आपने मुझे भेजा। तो फौरन खदीजा कुबरा ने हाथों को जोड़ा, कहा, ऐ मोहम्मद, जब आप आ रहे थे, आपके ऊपर एक बादल साया किए हुए था, ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मैं चाह रहा था फिर से ऐसा मंजर दोबारा देखूं, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपको भेजा, अगर मुझसे कोई तकलीफ हुई कोई अज़ियत हुई हो तो माफ कर दो। ये है जनाब खदीजा कुबरा की दौलत, ये है जनाब खदीजा कुबरा का माल, जो इस्लाम की काम है। इस्लाम आगे नहीं बढ़ता अगर खदीजा का माल नहीं होता। इसीलिए कुरान में फरमाया, मोहम्मद, क्या मैंने तुम्हें तंग दस्त पाया तो अपना माल देके अपना माल देके बने लेंगे। इसका क्या मतलब है? माल तब अच्छा होता जब अल्लाह अपने घर से देता, लेकिन अल्लाह खदीजा के माल को अपना माल दे रहा है। ये सिर्फ माल नहीं था, बल्कि पैगंबर की हयात को आप गौर कीजिएगा। लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप खदीजा का कसीदा क्यों पढ़ते हैं, खदीजा की अज़मत क्यों बयान करते हैं, खदीजा का तारीफ क्यों करते हैं? तो याद रखिएगा, खदीजा ने इस्लाम को पाला है, खदीजा ने इस्लाम को परवान चढ़ाया है। जब तक जनाब खदीजा कुबरा जिंदा थी, मोहम्मद ने दूसरी शादी नहीं की। जनाब खदीजा कुबरा जब तक जिंदा थी, तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की। क्यों? जनाब खदीजा कुबरा रसूल के लिए मरकज़े सुकून, मरकज़े इत्मीनान थी। जनाब खदीजा कुबरा ने ये दौलत अपनी मेहनत से, अपनी काविश से, अपनी ज़हमत से इकट्ठा किया था, और सिर्फ इकट्ठा ही नहीं किया था, बल्कि इस्लाम के नाम पे कबूल कर दिया था और इस नाम पे कुर्बान कर दिया। ये खानदान जनाब खदीजा कुबरा हो या जनाब अबू तालिब हो, दोनों की अज़मत, दोनों की फजीलत को समझना है तो रसूल की हयात तैयबा को पढ़ना पड़ेगा। जनाब अबू तालिब के खिदमत को पढ़ना है तो आपको इस्लाम को समझना होगा, रसूल की हयात तैयबा को पढ़ना होगा। जब कुफ़ाराने कुरैश, सरदाराने कुरैश ने क्या किया था? रसूल का बाइकाट कर दिया था, रसूलुल्लाह का बाइकाट कर दिया था। रसूलुल्लाह 3 साल तक शेब अबी तालिब में खड़े रहे। वो ये चाह रहे थे कि रसूल का मकसद पूरा ना हो, रसूल का हदफ पूरा ना हो, रसूल कमजोर हो जाए। लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है न वो कमजोर हो सकता है, न कभी मुश्किल में पड़ सकता है। रवायत के जुमले हैं कि जब 3 साल तक जनाब खदीजा कुबरा और जनाब अबू तालिब को एक जगह कैद कर दिया गया था, जिसे शेब अबी तालिब कहा जाता है, और अंजाम ये हो गया था कि लोग आपकी रोटियां खाएंगे। जिसके पास कितनी दौलत हो, जिसके पास कितना माल हो, जिसके पास कितनी दौलत और गुलाम हो, जिस
کے پاس کتنے عورت ہو، جس نے ساری چیزیں اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن آخر میں کیا ملا؟ انہیں قید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اسی محمد کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا، لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کیا، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا، اسلام آ گیا۔ آج دنیا یہ ہم سے پوچھتی ہے کہ خدیجہ میں اور بیویوں میں کیا فرق ہے، تو یاد رکھیے گا اور بیویوں کو اسلام نے عزت دی ہے اور اسلام کو خدیجہ نے عزت دی۔ اور بیویوں نے اسلام نے عزت دیا ہے، لیکن اسلام کو جناب خدیجہ الکبریٰ نے عزت دیا ہے۔ اگر جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی اور جناب ابو طالب کی محنت نہ ہوتی تو اسلام دو قدم بھی نہ چل سکتا تھا، اسلام دو قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اسلام نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کا اور ابو طالب کی محنت کا۔ صلوات پڑھے گا محمد والے تاریخ کہتی ہے کہ اسی اسلام کے چاہنے والوں نے، اسی خاندان والوں نے، انہی کے لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر۔ روایت میں پڑھ رہا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جب شادی ہو گئی تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے واقعات اب مشہور ہے کہ جناب زینب اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت کرتی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بہن جتنا بھائی سے محبت کرتی ہے اور بھائی اپنی بہنوں سے جتنا محبت کرتا ہے، کسی اور رشتے میں یہ محبت نہیں کرتا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہو گئی تھی اور یہ بیاہ کے جناب عبداللہ کے گھر آ گئی تھی، اس زمانے کی ایک رسم تھی، اس زمانے کی ایک رواج تھی کہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی اور بیٹی دلہن دولہے کے گھر چلی جایا کرتی تھی، تو تیسرے روز ماں اپنے گھر سے جاتی تھی اور بیٹی کو لے کے واپس آتی تھی۔ عرب کا یہ کلچر تھا، عرب کا یہ ماحول تھا کہ بیٹیاں کو لینے کے لیے مائیں جایا کرتی تھی۔ جب 3 دن ہو گیا، جناب زینب کی شادی ہو گئی، میرا مولا امیر المومنین گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جناب زینب کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جناب امیر المومنین سوچ رہے ہیں کہ زینب کو لینے کے لیے کسے بھیجیں، جناب زینب کو لینے کے لیے کسے بھیجیں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت علی نے جناب فضہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، فضہ تم زینب کے لیے ماں کی جیسی ہو، تم ماں کا کردار ادا کیا ہے، فضہ تم ماں کے جیسی ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم زینب کو لینے کے لیے جاؤ، تم جناب زینب کو لینے کے لیے خود جناب زینب کے گھر پہ جاؤ۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ جب جناب فضہ کچھ پھل اور کچھ توقعات لے کے جناب زینب کے گھر پہ پہنچی تو فوراً جناب زینب نے رونا شروع کر دیا، جناب زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ فضہ نے گلے سے لگایا، رو کے کہتی ہے، شہزادی رونے کا سبب کیا ہے؟ مجھے بھی پتا ہے آج آپ کو اپنی ماں یاد آ گئی ہوگی، آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کاش ہماری ماں ہوتی تو ہمیں لینے کے لیے آتی۔ تو لیکن زینب پلٹ کے کہتی ہے، اماں فضہ آپ تو میرے ماں کے جیسی ہیں، لیکن اے اماں فضہ آج 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھیا حسین کو نہیں دیکھا ہے، اے بہن ماں میں نے 3 دن تک حسین کو نہیں دیکھا ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے اس کے خوشی بتا کے۔ روایت کے جملے ہیں جناب فضہ جناب زینب کو لے کے اپنے گھر آتی ہے، اور آنے کے بعد زینب حسین کو کلیجے سے لگاتی ہیں اور لگا کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک بہن کا دل تھا اور جناب زینب روتی جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے، بھیا حسین مجھ سے آج وعدہ کرو، اے بھیا حسین مجھ سے وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے کبھی زینب سے جدا نہ ہوگے۔ حسین نے وعدہ کیا، بہن زینب میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دن میں 2 مرتبہ تمہارے گھر آؤں گا۔ زینب نے پلٹ کے کہا، بھیا حسین میں بھی وعدہ
حسین نے عباس کو بلایا، اکبر کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد کہا محمل تیار کرو، قافلہ تیار کرو، ہمیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ جب یہ خبر زینب کے کان میں پہنچی، فوراً سر پہ چادر رکھی، بھیا حسین کے پاس آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا کیا آپ اپنا وعدہ بھولے جا رہے ہیں؟ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا کبھی زینب سے جدا نہ ہوں گے۔ فوراً حسین نے کہا زینب تمہارے سرپرست، تمہارے والی و وارث عبداللہ ہے، میں کیسے تمہیں کربلا لے جا سکتا ہوں؟ فوراً زینب نے کہا حسین میں گھر جاتی ہوں، عبداللہ سے اجازت لیتی ہوں، میں عبداللہ سے اجازت لینے کے بعد آپ کے ساتھ چلوں گی۔ فوراً عبداللہ کے پاس جناب زینب پہنچی، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے سید الشہداء کے، بس دو جملے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری کر لیجیے گا، یہی پالے مجلس ہے جو قیامت میں کام آئیں گے۔ اب جناب زینب کے جملے ملتے ہیں کہ جناب زینب گھر میں داخل ہوئی، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا؟ عبداللہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جناب عبداللہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی اور پڑھنے کے بعد پائیں بیٹھ گئی، جناب عبداللہ کے پیروں پہ اپنا سر رکھا، اور جیسے ہی رکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ کی آنکھیں کھلی، ہاتھوں کو پکڑا، زینب آپ شہزادی ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ فوراً زینب نے کہا عبداللہ قیامت ہو گئی، میرا بھیا کربلا جا رہا ہے اور مجھے تنہا مدینے میں چھوڑے جا رہا ہے۔ عبداللہ نے محمد کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے حسین کی خدمت میں آئے، اور محمد کو حسین کے حوالے کیا اور کہتے ہیں آقا اے میرے مولا، جب کربلا میں جہاد